إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال عز من قائل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد إلى آخر الآيات. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، جس کے ایک حکم پر دنیا میں تمام تر چھوٹی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی ملکوت ہے، ساری انسانیت کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اللہ کی بہت ساری سنتیں ہیں، اللہ عز و جل کا بہت سارا طریقہ ہے، اس کا نظام ہے جو اللہ عز و جل اپنی مرضی کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق اس دنیا میں اس کے وقت پر انجام دیتا ہے. اور وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے اپنے اپنے وقت پر وہ ساری چیزیں انجام پاتی ہیں. سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، طریقہ ہے اللہ عز و جل کا. اس کائنات میں اللہ عز و جل کا ایک نظام، ایک سلسلہ اور ایک سسٹم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں، زمین و آسمان میں، کائنات میں برتتا ہے اور اسے نافذ فرماتا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. سنتیں ہیں بہت ساری. ان سنتوں میں سے، ان کائناتی سسٹمز اور نظاموں میں سے ایک نظام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں، ظلم سے، ستم سے، مختلف انداز سے جو ٹارچر کیے گئے لوگ ہیں، وہ جنہیں پست کر دیا گیا ہے، جنہیں کمزور قرار دیا گیا ہے، جنہیں مختلف انداز کی زیادتیوں کے ذریعے سے اس دنیا میں ذلیل اور رسوا قرار دیا گیا ہے اور انہیں پستی کی زندگی جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے یا مجبور کر دیا گیا ہے. دنیا میں اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو اپنے ایمان و عقیدے کی سچائی، توحید الہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا میں مظلوم کیے گئے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، انہیں ستایا گیا ہے، انہیں مختلف انداز کی اذیتوں سے دوچار کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں ایک سنت ہے. وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت ہے طاقت و قوت سے نوازنے کی، عظمت، شان و شوکت سے دوبارہ زندگی دینے کی، اس دنیا کے اندر غلبہ، سطوت اور تمکنت عطا فرمانے کی. یہ سنت اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور اس سنت کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ، سرچشمہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، قرآن کریم اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت کے حوالے سے بہت ساری مثالوں سے بھرا ہوا ہے، بہت سارے نمونے موجود ہیں اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے، کہ ظلم و زیادتی کے بعد، مظلومیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت تمکین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی، مدد کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غلبہ و سربلندی حاصل ہونے کی، دیے جانے کی بھی سنت ہے اس دنیا کے اندر، اور اس سنت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس سنت پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اس سنت پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس سنت کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نظام کیا ہے، اس سنت کے اس نظام کے اس طریقے کی اس دنیا میں برتے جانے کا جو سبب ہے یا جو اسباب ہیں، ان اسباب پر ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ سنتیں کب آتی ہیں، یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ نظام دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کب بقا ہوتا ہے، یہ سنت کب عمل میں آتی ہے، اور کب مظلوموں کی مدد ہوتی ہے، کب انہیں غلبہ و تمکینت حاصل ہوتا ہے، کب انہیں پستی سے ذلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سنت پر غور کریں، قرآن کریم کی آیات کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا، آپ علیہ السلام کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں میں اس سنت کے بے شمار مثالیں موجود ہیں، ان تمام مثالوں کو اس سنت کے حوالے سے ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حوصلہ ملے گا، مسلمانوں کو ڈھارس ملے گی، اس کے ذریعے سے جو پسپائی، ذلت اور کمزوری کا بوجھ سروں پر اور ذہنوں پر اور دلوں کے اوپر حاوی ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ختم ہوگا، وہ بوجھ ہلکا ہوگا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم جس طرح سے مایوسی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، حالات سے دو چار ہیں، مشکلات سے دو چار ہوتے جا رہے ہیں، حالات دن بدن بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، فساد کی طرف، بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، حالات ناقابل بیان ہوتے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں خاص طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کے مثالیں، اس سنت کے نمونے اللہ کی کتاب میں ضرور کر کے پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں، اور امت کی نہیں بلکہ انسانیت کی تاریخ میں اس طرح کی سنتیں کب کب آئی ہیں، کیسے کیسے آئی ہیں، کیسے کیسے کس کس دور میں، کس کس زمانے میں کن کن لوگوں نے ایمان والوں کو، توحید پرستوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، ان کی زندگی اجیرن کر دی، انہیں ان کے مال سے، ان کی دولت سے، ان کے کاروبار سے، ان کے ملک و وطن سے، ان کے گھر بار سے بے دخل کرنے کی کوششیں اور سازشیں بھی کی، اور انہیں ہر طرح سے ستایا اور ٹارچر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کی تنفیذ فرمائی، اور پھر یہ کمزوری ختم ہوئی، یہ استضعاف ختم ہوا، یہ پسپائی اور یہ ذلت کا خاتمہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ تمکینت اور غلبہ و سربلندی عطا فرمائی۔ لمحے فکریہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کچھ باتیں اس حوالے سے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اور پھر آپ تمام احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچیوں کو، سب کو عرض کرتا ہوں، سب کے سامنے سب کو پہنچانے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی چند آیتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی چند حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پہلو پر اپنے نازک حالات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قانون، یاس، مایوسی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ کسی مومن کی زندگی میں اس کا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی مسلمان کا کام نہیں ہے، قانون مسلمان کا، کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ حالات سے، دشواریوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے متاثر ہونا یہ تو بالکل انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن مایوس ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت سے قانون کا شکار ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ کسی مومن کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ سب سے بڑا اختیار ہے جو ایک مومن کو ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور بخشا ہے۔ اگر یہ چیز آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، خلل ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو پھر سے جلا دینے اور اس میں نور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان، اس ایمان کے اوپر زنگ لگتا جا رہا ہے، اس ایمان کے اوپر گرد و غبار ہٹا جا رہا ہے،
ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، اسے روشن کریں، اسے مارچ کر کے گھس کر کے سیکل کریں، چمکائیں، تاکہ وہ ایمان ہمیں اس عظمت کی طرف لے کر کے جائے، اس شان و شوکت کی سوچ کی طرف لے کر کے جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید کی طرف لے کر کے جائے، جو ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا حوصلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشکل سے مشکل حالات میں اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مخلوقات ہیں، اللہ کے بندگان ہیں، اس میں امیر ہیں، اس میں غریب ہیں، اس میں فقیر ہیں، اس میں دولت مند ہیں، اس میں بہت بڑے بڑے ثروت مند لوگ ہیں، ایسے ثروت مند لوگ بھی ہیں جنہیں اپنی دولت کا پتہ بھی نہیں ہے، دولت کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایسے بھی لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے جن کے خزانے تو دور کی بات ہے، ان کے خزانوں کی چابیوں کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ چابیاں کتنے خزانوں کی چابیاں ہیں اور کتنی چابیاں ہیں، کتنی کنجیاں ہیں۔ ان کنجیوں کو اونٹوں پر اور اونٹوں کے ریبڑوں پر، ان کی پشتوں پر لاد کر کے لے جانا پڑتا تھا۔ ایسے دولت مند اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی حاکم و محکوم کا بھی ایک نظام دنیا کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی عظمت اور اپنی وصیت کے مطابق کسی کو حاکم بنایا ہے، کسی کو محکوم بنایا ہے۔ کوئی مامور ہے، کوئی امیر ہے، یعنی کوئی بادشاہ ہے، کوئی حکومت اور سلطنت کے منصب پر فائز اور قابض ہے، اور کوئی ان کا دست نگر ہے، کوئی ان کے ماتحت ہے، کوئی رائی ہے، کوئی رعیہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، کسی ذریعے سے اسی نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس دنیا میں یہ بھی ایک چیز حقیقت کی روشنی میں دکھائی دے رہی ہے کہ اس دنیا میں اس قسم کے لوگوں کا ایک نشہ بھی دنیا میں ہوتا ہے۔ کہیں دولت مندوں کو دولت مندی کا نشہ ہے، کسی کو ثروت کا نشہ ہے، کسی کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس بادشاہت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کسی کے پاس ستا اور کسی کے پاس سطوت ہے، تو اسے اس کا نشہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، نشے زیادہ دن نہیں رہتے ہیں۔ کوئی بھی نشہ ہو، کیسا بھی نشہ ہو، کتنا دیر بھی وہ باقی رہے، لیکن ایک دن وہ نشہ ٹوٹے گا۔ نشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دولت کا نشہ ہو کہ حکومت کا نشہ ہو، وہ کوئی بھی نشہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ جو دن تم دیکھ رہے ہو، آج غلبے کے دن ہے، حکومتیں نشے میں چور ہیں اور مظلوموں پر ظلم ڈھاتی جا رہی ہیں، اپنے ماتحتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں، ظلم و زیادتی کی بربریت کی انتہا کر رہی ہیں۔ یاد رکھو، یہ دن تبدیل ہو جائیں گے، یہ دن بدلیں گے۔ آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہ مداولت کی چیز ہے، کبھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کبھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو کبھی ہمارے ہاتھ میں ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یاد رکھو، یہ ایمان والے کی پہچان ہے کہ ایمان والا اس پر ایمان رکھے، اس پر عقیدہ رکھے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے اور ہمت اور حوصلے کو بلند کرے۔ پسپائی، پستی، ناامیدی، مایوسی کسی مومن کی، مسلمان کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھو، اس بات پر مضبوط ٹھوس عقیدہ رکھو، ایمان رکھو، یہ نشہ مستقل نہیں رہتا، نشہ پائیدار نہیں ہوتا ہے، نشہ چڑھ جاتا ہے پھر اتر جاتا ہے، اور نہیں اتارنا چاہتے ہیں تو اتارا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نشے میں چور ہوتے ہیں، نشے میں مست لوگوں کو، نشے میں چور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے پالے میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ان کا نشہ بڑی آسانی سے اتار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اصول ہے میرے بھائیوں، کسی کو دولت کا نشہ ہے، مال کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، کسی کو سلطنت کا نشہ ہے، کسی کو ستے کا نشہ ہے دنیا کے اندر، لیکن نشہ ٹوٹتا ہے۔ ایسے اگر نشہ والوں کی کچھ باتیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو قرآن کریم کی ان آیات کا، ان صورتوں کا مطالعہ کر لیں، ان صورتوں کو پڑھ لیں، اس کی تفسیر دیکھ لیں اور ذرا سے پتہ لگا لیں کہ کیسے کیسے نشے والے اس دنیا میں آئے جو اس طرح سے نشے میں چور تھے کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نشہ ہمارا چلا بھی جائے گا۔ انہوں نے اس کو نشہ نہیں سمجھا تھا، اس کو اپنی ملکیت سمجھا تھا، اپنا حق سمجھا تھا۔ لیکن یاد رکھو، یہ حق پرماننٹلی کسی کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس طرح کے نشے کی باتیں آپ پڑھنا چاہیں تو قارون کی زندگی پڑھ لیں، قارون کی سیرت پڑھ لیں، اس کی تاریخ پڑھ لیں، اس کا حلیہ دیکھ لیں، اس کے حالات کا مطالعہ قرآن
قرآن کریم کی آیات میں کر لیں، آپ کو ایک بہت بڑے دولت مند، ایک بہت بڑے سیٹ کا نشہ اور اس کے نشے کی جو کچھ حرکتیں وہ نشے میں کرتا تھا، کیا کیا کہتا تھا، کیا کیا بکتا تھا اور کیا کیا سوچتا تھا، آپ کو ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا، اور وہ نشہ کیسے اتر گیا، کیا ہوا، وہ سب آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گا۔ ایسے اگر آپ حکومت اور ستے میں بیٹھنے والوں کو، اقتدار کے نشے میں چور لوگوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ایک بہت بڑی مثال اگر آپ پڑھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو فرعون کا مطالعہ کر لیں، فرعون کی سیرت کو دیکھ لیں۔ فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ، اچھا آپ دیکھ لیجیے، یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل، یہ ظالم و جابر اور یہ استبداد کرنے والا، اور اس کی قوم بنی اسرائیل جو مظلوم تھی، جو پست تھی، جو مختلف انداز کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائی جا رہی تھی، برسوں سے ظالم نے غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس کو آزاد کراؤ، اس کو اس ظالم سے نجات دلاؤ، اس کو نکالو یہاں سے، اور پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ کہو اس پوری بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تمہارے پاس حق نہیں ہے کہ تم ان پر قبضہ جمع کر کے بیٹھے رہو، ارسل معی بنی اسرائیل، اس سارے بنی اسرائیلیوں کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون، ان سارے یہ جتنے بھی اس سے اور واقعے کے جو پہلو ہیں، اس کے جو آپ کہہ لیجیے کہ ارکان ہیں، ان تمام ارکان کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے، کہیں 2 آیتوں میں، کہیں 4 آیتوں میں، کہیں 6، کہیں 10، کہیں اس سے زیادہ، لیکن سب سے زیادہ اگر تفصیل سے اگر آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہو، اس کے سارے مالہو مالے اور اس کا ماحول، اس کا پس منظر، اور مصر اور فرعون کی حالت، اور اس کا ظلم و استبداد، اور اس کا غلبہ، اور اس کی انارکی، یہ ساری باتیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالتفصیل آپ کو سورۃ القصص میں مل جائے گا۔ سورۃ القصص کو آپ شروع کریں گے تو شروع سے ہی 1-2 آیت کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا فرعون کا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے، اور تفصیل سے تقریباً 40، 50، 60 آیتوں تک مسلسل یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ میں زیادہ کچھ تفصیل بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس حوالے سے موجودہ حالات میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور اس نصیحت کو اپنے بھائیوں تک، اپنے بہنوں تک، اپنے بزرگوں، جوانوں، بچوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، عمل صالح پر استقامت کی دعا کرو، اللہ کے دین کی صحیح پابندی کی توفیق مانگو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اپنی مدد کی امید رکھو، اور حوصلے کبھی پست نہ کرو۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے مایوسی کا کبھی سوچنا بھی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر کے اور عمل صالح پر چلنے والا، عمل صالح کرنے والا بنا کر کے رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے نشے ختم ہو جائیں گے، یہ سارے نشے اتر جائیں گے، اور یہ سارے نشے جو آج دکھائی دے رہے ہیں کل آج حاکم رہیں گے، کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ محکوم ہوگی۔ آج یہ اقتدار میں ہے، کل ہمارے قدموں تلے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اس بات پر یقین اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو سورۃ القصص میں آپ دیکھیے واقعہ بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ میں 1-2 آیتیں یہاں سے، 1-2 آیتیں، 2-4 آیتیں اور کہیں سے پڑھوں گا۔ اس واقعے کے ضمن میں نشے کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت اور سلطنت کا بھی نشہ ہوتا ہے، اور چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، یہ حکومت کا اقتدار کا نشہ آتا ہے بہرحال، اور پوری تاریخ ہے، موجودہ وقت کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے، ہم چاہیں تو اس کا بھی اپنے ذہنوں میں اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ریویو کر سکتے ہیں، اور غور کر سکتے ہیں کہ ہاں موجودہ وقت میں کہاں کہاں حکومت کا نشہ کیسا رہا، اور کیسے کیسے لوگوں نے ظلم اٹھائے، ان کا انجام کیا ہو گیا۔ میرے بھائی، میں ان تفصیلات میں، موجودہ حالات کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، قرآن کریم کے حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو ساری دنیا کے لیے سب سے مستند اور سب سے معتبر تاریخ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، بنی اسرائیل اور قوم فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں جب آپ جائیں گے پڑھتے پڑھتے تو سورہ آراف کے اندر آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے، ایک تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بات کسی کاہن نے یا کسی نے بتلائی فرعون کو کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی تمہاری حکومت پر قابض ہو جائے گا، تمہیں بے دخل کر دے گا، تمہیں سطح سے ہٹا دے گا، اور تم حاکم نہیں بلکہ محکوم رہو گے، تم عزت والے نہیں بلکہ ذلیل ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ سارے بچوں کو، جتنے بچے میل پیدا ہوں گے قتل کروا دوں گا، اور جتنی بچیاں پیدا ہوں گی ان سب کو زندہ چھوڑ دوں گا، اور یہی تو غلامی کے لیے سب سے مناسب ہوں گے،
ورنہ بچہ کوئی رہے گا تو پڑھ کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ حاکم بن جائے. اس لیے کہا سنقتل ابناءه ونستحيي نساءهم. بہرحال یہ ہوا اور سلسلہ چلتا رہا، قتل کرتا رہا. بہرحال واقعہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بچا لیا اور کیسے اسی کے محل میں پرورش فرمائی، اور اس کے بعد اسی کے ہاں پل پڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کی حکومت کے لیے خطرہ بن گئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کروا دیا، اور وہ طوفان کے نتیجے میں غرقاب ہو گیا اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بن گیا. یہ تو آپ سب جانتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے جوان ہوئے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت کا تاج لیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے یہ سب مل کر کے جب ایمان کا توحید کی دعوت کا کام کرنے لگے، بنی اسرائیلیوں کے بیچ میں توحید کا پیغام پھیلانے لگے، موسیٰ کے پاس بھی اللہ کے حکم سے پہنچے، اور یہ پوری داستان آپ جانتے ہیں. یہ سب جب ہو گیا اور سارا معاملہ بڑھتا چلا گیا تو قال الملأ من قوم فرعون کی قوم کا ایک کہہ لیجیے کہ ایک جماعت، قوم فرعون کی ایک جماعت نے، یعنی کہہ لیجیے کہ اونچی جماعت مانی جاتی تھی، معزز جماعت مانی جاتی تھی، جو فرعون کے حلقے میں اٹھتی بیٹھتی تھی، ایسے لوگوں نے فرعون سے آ کر کے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ موسیٰ کو اور موسیٰ کے ماننے والے یعنی موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو ایسے ہی آپ چھوڑے رہیں گے؟ ایسے آپ چھوڑے رہیں گے؟ یہ لوگ دنیا کے زمین میں فساد پھیلاتے رہے، نہ آپ کو مانے نہ آپ کے معبودان کو مانے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کچھ بھی نہیں مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے، آپ جن کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. کیا آپ ان کو ایسے چھوڑے رہیں گے، آزاد کیے رہیں گے؟ ارے ان پر شکنجا کسیے، ان پر دباؤ ڈالیے، ان کو ٹارچر کیجیے، ان کو پکڑوائیے، سزا دیجیے. کیسے سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے؟ ان لوگوں نے کہا، جب شکایت کیا تو فرعون نے کیا جواب دیا؟ فرعون نے کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سن لو اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کو، دیکھو نشہ کتنا ہے ستے کا، نشہ کتنا ہے، اور کتنا کبر ہے، کتنا غرور ہے، کتنا تکبر اور انانیت ہے، حکومت کی اقتدار کا اور ستے کا کتنا نشہ ہے اس آدمی کے یہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا ہے. جب یہ بات ان لوگوں نے کہی، بات کب کی ہے؟ موسیٰ بڑے ہو گئے، نبی بنا لیے گئے، دعوت توحید کا کام کرنے لگے، اس وقت کی بات ہے. یہ دوبارہ حکم صادر کیا. اس نے کہا تم لوگ ایسی شکایت کرتے ہو، یاد رکھو سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم. پھر سے حکم جاری کر دوں گا، بچوں کو قتل کروا دوں گا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دوں گا. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان سب کے اوپر غالب ہیں، سب سے زیادہ پاور میں ہیں، سب سے زیادہ طاقت میں ہیں، سب سے زیادہ ہمارے پاس اختیارات ہیں، سب سے زیادہ ہمارے پاس اقتدار کے سارے اسباب و وسائل ہیں. دنیا کی، ملک کی ساری طاقتیں، سارے اسباب و وسائل ہمارے ہاتھ میں ہیں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہم ان کے اوپر پاور میں ہیں. یہ ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے. جو نظام چاہوں گا لگا دوں گا، جو بل چاہوں گا پاس کر دوں گا، جو آرڈر دوں گا اس کی تنفیذ ہو جائے گی. یہ ساری باتیں جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں سب ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فرعون نے کہا اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر سے غالب ہیں. یعنی کوئی جا نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا. ہم جیسا چاہیں گے ان کو کر سکتے ہیں، جس انداز میں چاہیں گے ہینڈل کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ میں اس کی بات کی حکایت کرتے ہوئے بیان کر دیا ہے. دیکھا آپ نے نشہ کتنا ہے؟ نشہ اتنا ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو، یہ فساد پھیلائیں گے میرے رہتے ہوئے، میری طاقت، میری قوت، میرا غلبہ، میرا ستا، میں تو سب کا معبود ہوں، میں سب کا رب ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قوت و طاقت کے باوجود، میری اس حکومت و اقتدار کے باوجود کوئی باہر نکل جائے؟ ہم ان سب کو زیر کر کے رکھیں گے، یہ سب ذلیل ہو کر کے رہیں گے. ہم قاہر ہوں گے، یہ مقہور ہوں گے، مجبور ہوں گے، ذلیل ہو کر کے ہماری اس ملک میں زندگی گزاریں گے. تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہے نشہ. لیکن اس نشہ کو بھی دنیا نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھا، اور یہی بچہ جو اس کے محل میں پل رہا تھا اور نبوت اور رسالت کے تاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا،
اسی بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکومت کا، غلبے کا، سلطنت کا، اقتدار کا نشہ اتار دیا. کل وہ جو غالب تھا، قاہر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس طرح سے ڈبویا کہ بے یار و مددگار چیختا چلاتا سمندر کی تھپوڑوں کی نظر ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا. جاؤ، آج بھی مصر کے میوزیم میں اس دلیل کی لاش رکھی ہوئی ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنایا ہے، اس لیے وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، وہ باقی رہے گی. آیت بنایا، نشانی بنایا ہے انسانیت کے لیے. سب لوگ جا کر کے دیکھو، اس کا ظلم دیکھو، اس کی قہاریت دیکھو، اس کا جبر استبداد دیکھو، اس کی انارکی دیکھو، اس کی تانا شاہی دیکھو. جا کر کے دیکھو کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارتا تھا. تو نشہ ٹوٹ جاتا ہے، نشہ اترتا ہے، اور سارے نشے اتریں گے. فکر نہ کرو، غم نہ کرو، سارے نشے اتریں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس جملے پر، اس آیت پر ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ذرا یاد رکھو، وَأَنْتُمْ إِن كُنتُم، یہ شرط جڑی ہوئی رہنی چاہیے. وَأَنْتُمْ جڑا ہوا ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے ساتھ. تمہیں غلبہ اس شرط پر مل سکتا ہے، بلندی، سطح. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شان و شوکت اس شرط کے ساتھ عطا فرمائے گا، ان کنتم مؤمنین، کہ تم سچے ایمان والے بن کر کے زندگی گزارو. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور ذرا پس منظر کو کا مطالعہ کر کے دیکھ لو. یہ بنی اسرائیل کے لوگ جب تک فرعون کی خدائی تسلیم کرتے تھے، اس کے سامنے سر جھکاتے تھے، اس کی مانتے تھے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے، ذلیل تھے، رسوا تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے ایمان کی دولت سے ان کے سینوں کو منور کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلت سے اور مقہوریت سے نکال کر کے عزت و شان و شوکت کی زندگی عطا فرمائی. جو ظالم تھا وہ مقہور ہو گیا، جو غالب تھا وہ ذلیل ہو گیا، اور جو مظلوم تھے، مستضعف تھے، پست کر دیے گئے تھے، رسوا کر دیے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والوں کو ایمان کے نتیجے میں دنیا میں غلبہ و سربلندی عطا فرمائی. میرے بھائیوں، آئیے ذرا دیکھیے. تو میں نشے کی بات ذکر کرتا، نشے کا مطالعہ کرو. نشہ کتنا تھا، تو نشے رہتے ہیں دولت کے، حکومت کے، اور یہ سب چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کی سورت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جائیں اور قرآن کریم کی سورہ قصص اٹھائیں اور قوم بنی اسرائیل، فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت کا تاریخ کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حالات حاضرہ میں بہت بڑی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ افزائی کا سامان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، اور یہ چیز ہمیشہ رہی ہے، ہر دور میں رہی ہے. اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کھینچا ہے، اس بات میں آپ کے سامنے ابھی لاؤں گا، لیکن یہ مکمل ہو جائے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی سورۃ قصص کے شروع میں فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون ہوئے زمین کے اندر بڑا ظالم ہو گیا، بڑا سرکشی کرنے والا بن گیا. اللہ اکبر. علا فی الارض، روئے زمین کے اندر سرکشی کرنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تفصیل فرماتا ہے، بچوں کو قتل کروانے لگا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دینے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان من المفسدین، یہ تو فسادیوں میں سے تھا، بہت بڑے فسادیوں میں. جو حکومت، جو سطح، یا جس حکومت اور سطح کے لوگ ظلم کریں، بربریت کریں اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائیں، رعایا کی زندگی اجیرن کرنے کی کوشش کریں، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال دیں. انہ کان من المفسدین، یہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا، یقیناً یہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تم کو ذلیل کرنا چاہتا تھا. یہ سب ٹرک ہے، یہ ٹرک ہے. جو ٹرک کا استعمال کیا تھا، اس نے چال کا استعمال کیا تھا. اچھا میری حکومت چلی جائے گی، کوئی بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے میری حکومت چلی جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا، مقہور ہو کر زندگی گزاروں گا. ٹھیک ہے، تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا. آج طاقت میں ہوں میں، ابھی سکتا ہے بعد میں رہے گا کہ نہیں رہے گا، ابھی اقتدار ہے بعد میں رہے کہ نہ رہے، ابھی ہے تو مجھے کچھ ایسا کر دینا ہے کہ یہ نوبت نہ آئے کہ میری کرسی کو چھیننے کے لیے تیار ہو جائے، میری اقتدار پر قابض ہونے کے لیے کوئی کچھ کر سکے،
قبل اس کے کہ یہ وقت آئے میں پہلے ہی اس گلے کو، اس آواز کو دبا دینا چاہتا ہوں، اس کے وجود سے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے سارے بچوں کو قتل کر دینے کا آرڈر اور عورتوں کو چھوڑ دینے کا آرڈر، کیونکہ اس طرح سے تو یہ ہمیشہ غلام ہی بن کر کے رہیں گے، غلام بن کر کے رہیں گے۔ اور یہی حکومتیں چاہتی ہیں، یہی حکومتیں چاہتی ہیں کہ ہمارا ہی اقتدار رہے، ہمارا ہی ستا رہے، ہم ہی ہمیشہ اقتدار میں رہے، اور یہ سارا ملک اور ساری دنیا یہ سب کیا رہے؟ سب ذلیل رہے، غلام بن کر کی زندگی گزاریں، پست ہو کر کی زندگی گزاریں۔ ہم حاکم رہے، سارے لوگ محکوم رہے نہیں، بلکہ ہم حاکم رہے اور یہ سب ذلیل اور غلام بن کے زندگی گزاریں۔ اس کے لیے سارے کام کیے تھے، کس نے کیا تھا؟ فرعون نے کیا تھا۔ اور یہ حکومتیں کرتی ہیں جن کا شیوا، جن کا وطیرہ ظلم و استبداد بن جاتا ہے اور ستا ہی بن جاتا ہے، اور وہ غلامی چاہتے ہیں، اپنے رعایا کے سلسلے میں غلامی کا نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ وہ یہی سب راستے اختیار کرتے ہیں، انہی راستوں پر چلتے ہیں، انہی سازشوں پر، انہی چالوں پر قدم بقدم چلتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی سازش کے بارے میں، اس کے نشے کے بارے میں، اس کی حرکتوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا یہ چاہتا ہے سب غلام بن کے زندگی گزارے، یہ چاہتا ہے سب ماتحت بن کے زندگی گزارے، لیکن یاد رکھو ایسا ہوگا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نورید، اللہ آگے کیا فرماتا ہے آیت کریمہ، ان دونوں آیتوں کو سن لیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نورید ان نمن علی الذین استضعفوا، اللہ اکبر، آیت کریمہ پر غور کرو۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہم حاکم بن کر کے رہیں، لوگ ذلیل کر دیے جائیں، پست رہے، غلامی کی زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، لیکن جن کو زمین میں پست کر دیا جا رہا ہے، جن کو ذلیل قرار دیا جا رہا ہے، جن کو غلام بنایا جا رہا ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا، ہماری چاہت یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دیں، ان پر اپنا احسان کر دیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم چاہتے ہیں، یہ چاہتا ہے فرعون کہ یہ غلام بن کی زندگی گزارے، میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ان پست لوگوں پر احسان کرے اپنا، ان کو نجعلہم ائمہ، ان کو دنیا کی قیادت دے دیں، انہیں دنیا کی امامت دے دیں، دنیا کی قوت و سلطنت اور غلبہ عطا فرما دیں، ونجعلہم الوارثین، اور ہم ان کو یہ زمین کا وارث بنا دیں، ونمکن لہم ارض فی ارضہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ونمکن لہم، اور ہم یہ بھی نمبر 3 دو باتیں کیا فرمائی اللہ نے کہا، ایک بات ہم چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ذلیل کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں، ان کو دنیا کے اندر امامت اور حکومت عطا فرمائیں، یہ غالب ہو کر کے زندگی گزاریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو روئے زمین کا وارث بنا دیں، روئے زمین کا وارث بنا دیں، اور ہم ان کو روئے زمین کے اندر غلبہ و سطوت عطا فرمائیں، روئے زمین میں طاقت و قوت عطا فرمائیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری چاہت یہ ہے میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ آگے دوسری آیت کریمہ میں سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس وعدے کو پورا کر دیا، جو حاکم تھے وہ محکوم بن گئے، جو محکوم تھے مظلوم ذلیل تھے حقیر تھے، ہم نے ان کو غلبہ و طاقت عطا فرما دی۔ اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور وہ لوگ جن کو بنی اسرائیل کے، وہ لوگ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے، فرعون کی قوم کی ہی بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کو جن کو ذلیل کر دیا گیا تھا، اس قوم کو جن کو پست کر دیا گیا تھا، جن پر ظلم و ستم کی چکی چلائی گئی تھی، پہاڑ توڑے گئے تھے اور انہیں غلام بنا کر کے رکھا گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کیا کر دیا، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، ہم نے ان کو غلبہ دیا، ہم نے ان کو غلبہ دیا، ہم نے ان کو شان و شوکت دی، ہم نے روئے زمین کے اندر ان کو حکومتیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس وعدے کو پورا فرما دیا، وعدے کا پورا فرما دیا۔ میرے بھائیوں، مقصد بہت ساری تفصیلات میں نہیں جانا ہے، اشارہ کرنا ہے کہ نشہ ٹوٹتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نشہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بنی اسرائیل کا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص کے اندر بیان فرمایا ہے، آپ تفصیل سے مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا۔ آئیے میں ذرا آگے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے
بنی اسرائیل کے ساتھ جب فرعون اور فرعون کے درباریوں نے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ دیا تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، تورات کو ایمان پر ایمان رکھنے والے تھے، ان لوگوں نے اپنی مظلومیت کا، اپنی پریشانی کا، اپنی دشواریوں کا شکوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں، یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات سمجھائی تھی، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کریمہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے مومن اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، اور سامنے ایک ظالم و جابر حکومت ہے، اور اس کے کارندے ہیں، اس کے فوجی ہیں، سب ہیں، یہ ہے ٹکر، یہ ہے مقابلہ۔ لیکن دیکھو ایمان والوں کی مدد کیسے ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اور فرعون کے درباری ہم پر اس طرح کا ظلم آ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں، استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ یاد رکھو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پسپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوسی کا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، استعینوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے استعانت کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اللہ ہی سے مدد مانگو، واصبروا، اور صبر سے کام لو، صبر سے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا سمجھایا؟ کہا استعینوا یا قومی، اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگ استعینوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگو، اللہ سے مدد کا سوال کرو، اللہ سے مدد کی جستجو کرو، واصبروا، اور صبر سے کام لو۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ مارا جائے، پیٹا جائے، کاٹا جائے تو برداشت کرو۔ یہ میرے بھائیوں، یہ صبر کا 1/3 حصہ ہے، یہ صبر کا 1/3 حصہ ہے۔ صبر کے معنی صرف صبر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے، یہ صبر کے معنی ہوتے ہیں مصیبتوں پر بھی ڈٹے رہو، 1/3 معنی یہ۔ تیسرا تہائی معنی کیا ہے؟ دوسرا تہائی معنی یہ ہے اللہ کے ایمان پر جمے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو نا، توحید پر چلنے والے ہو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھنے والے ہو نا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو نا، اس عقیدے توحید پر استقامت کے ساتھ جمے رہو، اس سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہٹنا، اس سے دور نہیں ہونا، اسی پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اسی پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، اللہ کے فرائض کی پابندی پر قائم رہو۔ اللہ کی توحید کے اقرار کے بعد اللہ کے فرائض کی پابندی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکات ہے، صدقات، یہ سارے فرائض دین اسلام کے، اس پر جمے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معمورات جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنی کتاب کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، جو کچھ دین میں کرنے والی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے فرامین ہیں، اللہ کے معمورات ہے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سارے احکامات بجا لاؤ، اس کو انجام دو، اس کو کر کے عملی طور پر اللہ کے سامنے پیش کرو، اور اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو، نہیں چھوڑنا فرائض کو، نہیں چھوڑنا اللہ کی توحید کو، نہیں چھوڑنا نمازوں کو، نہیں ضائع ہونے دینا زکات کو، نہیں ضائع ہونے دینا روزے کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے فراہمی اور اللہ کی پابندیوں پر جمے رہنا، اللہ کے احکامات پر جمے رہنا، یہ ہے صبر کا دوسرا تہائی معنی۔ اور تیسرا تہائی اور آخری تہائی معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں منع کر دی گئی ہیں، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، نفاق نہیں کرنا، بدعقیدگی سے اپنے آپ کو بچانا، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچانا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب دلانے والے، ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو، منکرات سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس پر جمے رہنا۔ لاکھ تمہیں لالچ دلائی جائے، تمہاری لالچ ہو، شیطان ورغلائے، تمہیں محرمات کی طرف لے کر کے جائے، حرام کاروبار کی طرف لے کر کے جائے، زناکاری، بدکاری، عیاشی کی طرف لے کر کے جائے، تمہیں کسی بھی حرام کی طرف لے کر کے جائے، یاد رکھو اپنے
اپنی ضمیر کو، اپنی طبیعت کو کنٹرول میں رکھنا اور اسے دور رکھ کر کے اپنی طبیعت کو استقامت کے ساتھ باز رکھنا اس سے، یہ صبر کا تیسرا تہائی حصہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملیں گی تب جا کر کے استعینوا باللہ واصبروا کا صحیح حق ادا ہوگا۔ مار پیٹ، ظلم، زیادتی، اسے برداشت کرتے رہنا یہ ایک حصہ ہے میرے بھائیوں، اور وہ بھی کیا ہے؟ اس کا بھی ایک نظام ہے، اس کی بھی ایک تعلیم ہے، اس کا بھی ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تقدیر کی طرف سے، تقدیر کی روشنی میں جو تقدیر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں، پریشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس پر مومن کو چاہیے کہ جمع رہے، صبر کرے، واویلا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، آئے بائے نہ کرے، غیروں کے پاس نہ چلا جائے۔ یہ ہے مانا تو تین باتیں پائی جانی چاہیے صبر کے اندر۔ ایک اللہ کے فرائض و واجبات پر، اللہ کے احکامات پر ڈٹے رہنا۔ دوسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوعات اور منکرات سے اپنے آپ کو باز رکھنا۔ نمبر تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قلبی تقدیر ہے، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں پر صبر کرتے رہنا۔ یہ تین چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائی اسی بات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہ زمین کس کی ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرو، ڈٹے رہو اللہ کے دین کے اوپر، اور یاد رکھو یہ زمین اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے۔ اس زمین کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ جسے وارث اپنے بندوں میں سے بنائے گا اسے اس زمین کی وراثت ملے گی۔ تمہیں مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے استعانت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر ثابت قدمی سے جمے رہو۔ ہمیشہ یہی تعلیم رہی ہے میرے بھائیوں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس بات کو بیان فرمایا۔ وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ بھی کھینچا ہے۔ کافروں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان عقیدے سے دور رہنے والے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغیوں نے، اللہ کی توحید کے دشمنوں نے، کافروں نے کیا کہا تھا؟ لرسولهم، اپنے رسولوں سے کہا تھا۔ اور اس کی تفسیر اٹھا کے اگر آپ دیکھیں گے تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں کن قوموں نے، کن کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ بات کہی تھی، اس کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے آیتوں کے حوالے سے، سب کا تذکرہ کر دیا ہے۔ دیکھو فلاں قوم نے اپنے رسول سے کہا، فلاں قوم نے اپنے رسول سے کہا، فلاں کافروں نے اپنے رسول سے کہا، پوری تاریخ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، یعنی رسول ان قوموں میں بھیجے گئے اور قوم کی کافروں نے رسولوں کو ڈرایا، دھمکایا، دہشت کا ماحول بنایا، اور کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ضرور شہر بدر کر دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے اپنے وطن سے، تم کو باہر جانا پڑے گا، ہم تمہیں وطن میں رہنے نہیں دیں گے، اپنی سرزمین میں تمہیں جینے کا حق نہیں دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم پلٹ کر کے ہمارے ہی دین کے ماننے والے بن جاؤ، پلٹ جاؤ اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے، تب ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے اس وطن میں رہنے دیں، ورنہ ہم تمہیں ہم شہر بدر کر دیں گے، نکال دیں گے یہاں سے۔ یہ کہا تھا کس نے؟ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے کہا سارا نشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری قوموں کے کافروں نے اور ستے میں رہنے والوں نے، پاور میں رہنے والوں نے، قوت میں رہنے والوں نے ہمیشہ اپنے نشے کا حوالہ دیا ہے، نشے میں باتیں کیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وہاں، یہ کافروں نے کہا، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کو وحی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا، اللہ نے اپنی رسولوں کو وحی کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو رسول ہو، تم سے زیادہ اونچا ایمان والا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے، تمہیں کیسے شہر بدل کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے شہر سے نکال سکتے ہیں، تمہیں کیسے اپنی ملت کفر میں واپس لوٹا سکتے ہیں۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تاکید دیکھو، انہوں نے کیا کہا تھا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ، تمہیں ضرور نکالیں گے اپنے سرزمین سے، تمہیں ضرور، یا تو تم ضرور پلٹ کر کے ہمارے دین میں آ جاؤ گے۔ ضرور کہا تھا نا، پاور دکھایا تھا، نشہ دکھایا تھا۔ اللہ نے فرمایا وحی کے ذریعے سے حکم دیا، کہا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یاد رکھو ہم ان ظالموں کو پوری برباد کر دیں گے،
یہ جو آپ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اپنی ملت میں پلٹانے کی بات کر رہے ہیں نا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں ان کے بعد تمہیں اپنی سرزمین میں واپس سے بسا دیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. ان کے نشے کے چکر میں نہ پھنسو، اس سے معروف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تم کو دوبارہ اپنی سرزمین میں دوبارہ بسائیں گے. لیکن شرط یاد رکھنا، اور یہی شرط ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی آیت کھول کر کے دیکھ لو، کوئی بھی حدیث اٹھا کر کے دیکھ لو، زمین میں، روئی زمین میں اگر حکومت، غلبہ، ستا چاہیے اور عزت و آبرو کی زندگی چاہیے، شان و شوکت اور سربلندی کی زندگی چاہیے، یہی شرط بار بار لگائی گئی ہے. کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس شرط کو پوری کرنے کے لیے کوشش کریں، پوری کوشش لگا دیں. دیکھیں کہ کہاں اس شرط میں کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ شرط کیا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. یہ وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے جو میرے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جو کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، جنت و جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے. جو اس سے ڈرتے ہیں اور میرے عذاب سے کانپتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ان ظالموں کو برباد کر دیں گے، اور تم کو، جن کو یہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تم کو اپنی سرزمین میں واپس لا بسائیں گے. تم عزت کی زندگی گزارو گے، جو حاکم ہے وہ محکوم ہوں گے، اور تم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان کی بنیاد پر، عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزارو گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یہ امید رکھو، یقین رکھو، ایمان اور عمل صالح کی تکمیل کے ساتھ، اللہ پر استعانت کے ساتھ اور ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشہ بھی ختم ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشہ بھی ٹوٹے گا، اور ایک دن نئی صبح ہوگی، روشنی کی صبح ہوگی، الگ سے پیغام دے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم مایوسی کی زندگی گزاریں، ہمارا کام ہے کہ اپنی اصلاح کریں. ہمیں قرآن اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نبوت کی ایک مثال عطا فرمائی، نبی عطا فرمایا ہے. ہم مایوس کیوں ہو سکتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنی عزت کے راستے تلاش کرو، ذلت کے راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہر نئی صبح انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نئی کرن اور نئی روشنی لے کر کے آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ارشاد فرمایا تھا، آخری بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بشر هذه الامه بالثناء والدين والرفعة والنصر والتمكين من عمل عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. اللہ کے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا تھا، اے میرے نبی، اس امت جو امت آپ پر ایمان رکھنے والی ہے، ایک تو پوری دنیا اللہ کے نبی کی امت ہے نہیں، وہ امت دعوت ہے، امت اجابت، جس نے مانا ہے نبی کو، جس نے مانا ہے اللہ کی توحید کو، جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی توحید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا، جو اللہ کے دین پر چلنے والے مسلمان ہیں. اللہ فرماتا ہے اس امت کو، یعنی امت مسلمہ کو اس بات کی بشارت سنا دیجئے. کس بات کی؟ الثنا، عزت کی بشارت سنا دیجئے، غلبے کی بشارت سنا دیجئے، والرفع، بلندی کی بشارت سنا دیجئے. دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں غالب کرے گا، بشارت سنا دیجئے. والنصر، ظالموں کے خلاف، باغیوں کے خلاف اللہ مدد فرمائے گا، اس کی بشارت سنا دیجئے. والتمکین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، سچے عمل کرنے والوں کو اس دنیا میں طاقت و قوت اور سربلندی عطا فرمائے گا، ان کی قدموں کو اس دنیا زمین میں مضبوط کر دے گا. ان تمام چیزوں کی اس امت محمد کو بشارت سنا دیجیے. لیکن شرط کیا ہے؟ آخر میں پھر بیان کر دیا گیا اس شرط کو، من عمل عمل الآخرۃ للدنیا. لیکن یاد رکھو، جس نے آخرت کا کوئی کام، اللہ کی رضا کا کوئی کام دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پسپائی سے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نا امیدی سے، قنوط سے، مایوسی سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کی اور صبر کی توفیق مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. ھذا ما عندي والله اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.